السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے پچھلے پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید ایک الہامی کتاب۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں قرآن مجید کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ہے، قرآن مجید کی تدوین سے متعلق جو روایات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا تھا، اور ہماری گفتگو یہاں مکمل ہوئی تھی کہ قرآن مجید میں معنوی لحاظ سے 7 گروپس موجود ہیں، اور یہاں پر جاوید صاحب نے اپنی گفتگو مکمل کی تھی۔ ہم آج اپنے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے اور اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم ان سوالات کو بھی اٹھائیں گے جو کہ غیر مسلمین کی طرف سے اور مستشرقین کی طرف سے قرآن مجید پر اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں جو گفتگو کی تھی وہ گروپس میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا یہ گروپس معنوی لحاظ سے بنے ہوئے ہیں، 7 گروپس میں۔ معنوی لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں تو کیا یعنی اس میں ہدایت یا دعوت کا پیغام ترتیب وار آ رہا ہے گروپ کے لحاظ سے؟ یعنی پہلے گروپ میں ابتدائی پیغام ہے، پھر دوسرے گروپ میں اس کے اگلا پروگرام اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، یعنی ہر گروپ کا اپنا کوئی مرکزی مضمون ہے یا نہیں؟ ہر گروپ یا ہر باب کا ایک مرکزی مضمون ضرور ہے، لیکن ان کی ترتیب اپنے مضمون کے لحاظ سے وہی ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام یا آپ کی دعوت کی ہے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو اس کی دعوت چند متعین مراحل سے گزرتی ہے۔ وہ مراحل یہ ہیں کہ وہ پہلے انذار کرتا ہے، انذار قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ پھر انذار عام کا مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر اتمام حجت کا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں گویا آخری گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، فیصلہ کن انداز میں بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے بعد انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ پھر ہجرت و برات کا مسئلہ ہے، یعنی اب گویا چھوڑ دینے کا مرحلہ آ گیا ہے۔ جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، جنہوں نے ماننا تھا مان لیا ہے، جو لوگ انکار پر اصرار کر رہے ہیں ان کے اب مزید کوئی بات کہنے یا کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ تو اس کے بعد ہجرت و برات کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے مقابل میں بھی ایک گروہ موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ گروہ موجود ہے، یعنی اگر تو چند ہی لوگ ہیں تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ اگر ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے تو پھر ان کے تزکیہ و تطہیر کے مراحل بھی ہوں گے۔ تو قرآن مجید اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر زمین پر آیا ہے، اس نے اپنے مخاطبین کو خبردار کیا ہے، یہ خبردار کرنے کا پورا عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو تمام گروپ در حقیقت اسی ترتیب سے ہیں، یعنی ان میں کسی سے ابتدا انذار سے ہو رہی ہے، انذار عام کی طرف بات بڑھی ہے، وہیں ختم ہو گئی ہے، کسی میں انذاری پر ختم ہو گئی ہے، کسی میں اگلے مراحل بھی زیر بحث آ گئے ہیں۔ تو اس طرح یہی مراحل ہیں جو در حقیقت ترتیب کا موضوع بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جاوید صاحب کچھ ایسی صورتحال ہے، جیسے ہم نے کل تدوین کے بارے میں بات کی تھی اور کچھ ابتدائی جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان پر بھی آپ نے گفتگو کی تھی۔ اب مثال کے طور پر جو روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ روایات میں جیسے ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس میں آیات رجم موجود تھیں، اب نہیں ہیں اس میں، یا رضاعت کی آیات موجود تھیں وہ نہیں ہیں، یا کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو معوذتین ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں۔ اس طرح کی روایات کو ہم کس نظر سے پھر دیکھیں گے؟ دیکھیے، روایات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، سنت کو جاری کر دی، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ کتاب آپ کو اس لیے دی گئی تھی کہ آپ اسے اپنی قوم کو پڑھ کر سنائیں، یعنی یہ کوئی الگ سے کتاب نہیں تھی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ قرآن مجیدی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سورہ میں کچھ مخاطبین ہیں، وہ قریش ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب ہو سکتے ہیں، وہ اہل کتاب میں سے یہود ہو سکتے ہیں، وہ نصارہ ہو سکتے ہیں، وہ اہل ایمان ہو سکتے ہیں، بعض صورتوں میں خود پیغمبر بھی ہیں۔ یعنی قرآن مجید ان کو مخاطب کر رہا ہے، مخاطب کر کے قرآن مجید اپنی بات سامنے رکھ رہا ہے، مخاطبین سوالات کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، ان سے بحث اور مجادلے کی نوبت بھی آ گئی ہے، یہ مراحل بھی ساتھ ہی گزر رہے ہیں۔
اب یہ کلام پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. جو لوگ اس کو سن رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں، جو معاند بن گئے، جو دشمن بن کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے اور وہ ایمان لا رہے ہیں. ایمان لانے والوں کے بارے میں آپ تصور کریں کہ ان کا قرآن مجید کے معاملے میں کیا رویہ ہوگا. یعنی اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ پہلی مرتبہ آپ کو ایمان کی توفیق ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ایمان کی توفیق کس ہستی پر ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس پر وحی آتی ہے، اس سے آسمان و زمین کا پروردگار کلام کرتا ہے اور پھر اپنا کلام اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے جو قرآن مجید ہے. بالکل صحیح ہے. جب وہ قرآن مجید اتر رہا ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ ادھر سے سنیں گے نکال کے گھر چلے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں آپ اس کے لفظ کو چاہیں گے کہ آپ محفوظ کر لیں. چنانچہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید اس کا محتاج نہیں تھا کہ اس کا کوئی ایک نسخہ ترتیب دے کے الگ سے رکھا جائے جس طرح کہ عام طور پر لوگوں نے خیال کیا ہے. قرآن مجید کو سننے والے سنتے اور یاد کر لیتے، جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیتے. تو دسیوں لوگوں نے لکھ لیا، دسیوں لوگوں نے یاد کر لیا. یہ روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ نسلاً بعد نسلاً آج بھی قائم ہے. یعنی اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ مسلمانوں میں ہزاروں لوگ آپ کو دنیا بھر میں ملیں گے جو اس قرآن مجید کو شروع سے آخر تک یاد کرتے ہیں. اچھا، جو پورا کا پورا یاد نہیں کرتے، بہت سے لوگ وہ بھی ہیں، کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں، کسی کو 20 یاد ہیں، کسی کو 50 یاد ہیں، کسی کو ابتدائی کچھ حصہ یاد ہے، کسی کو درمیان کا کچھ حصہ یاد ہے، کسی کو منتخبات یاد ہیں. یعنی یہ صورتحال بھی آپ کو دنیا بھر میں لوگوں میں ملے گی. اچھا، ایسے ہی جیسے لوگوں نے لکھنا سیکھا، اس زمانے میں بھی لوگ لکھنا جانتے تھے، جو لکھنا جانتے وہ لکھنا شروع کر دیے. بعد کے زمانوں میں بھی لوگ بڑی اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں قرآن لکھیں. جن لوگوں کو یاد کرنے میں دقت ہوتی تھی وہ خواہش کرتے تھے کہ آپ لکھ دیں. ایسے لوگ پیدا ہو گئے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کسی چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، تو سپلائی بھی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. وہ لوگ پیدا ہو گئے کہ جو معاوضہ لے کے بھی لکھ دیتے تھے. ایسے کاتب دسیوں کی تعداد میں مسلمانوں میں رہے ہیں. یعنی کبھی لوگوں کو نہیں ہوا کہ قرآن مجید کہاں سے لکھوائیں، لکھنے والے موجود رہے ہیں. چھاپا خانہ ایجاد ہو گیا، اس کے بعد چھپ کر آپ کو ملنے لگ گیا. اب آپ بازار میں جاتے ہیں، ایک نسخہ ہدیہ دیتے ہیں، خرید کر لے آتے ہیں. انٹرنیٹ آ گیا اور بہت سی چیزیں آ گئیں، ان کے اوپر چلا گیا. اب اس کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ قرآن مجید اس طریقے سے ملا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سنت بھی جاری کر دی جو اصل میں انبیاء کا طریقہ ہے. یعنی وہ قرآن سے مقدم دین کی روایت ہے جس کو آپ نے اپنی سینکشن سے جاری کر دیا. قرآن مجید نے بھی اس کی تاکید کر دی کہ اس کو اختیار کیا جائے. یہ بتا دیا کہ یہی تمام نبیوں کا دین رہا ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں. فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدَیْ، اے پیغمبر آپ کو بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے. دین ابراہیمی کی جو روایت خود بنی اسماعیل کے ہاں موجود تھی، یعنی جو قریش مکہ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ شاید دین سے واقف نہیں تھے. یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، تو ان کے ہاں بھی دین کی ایک روایت پوری طرح موجود تھی. حج ایسے ہی ہوتا تھا، لوگ روزے بھی رکھتے تھے، ان میں دین حنیفی کے پیروکار بھی تھے جو بالکل یکسو تھے، شرک نہیں اس طرح کرتے. کی روایات کیسے آ گئیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ جو سنت کی روایت تھی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دی. ٹھیک ہے. اب یہ دونوں چیزوں میں پورا کا پورا دین آ گیا، پورا کا پورا دین، نہ تنکے کے برابر کم نہ زیادہ. ٹھیک ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب لوگوں نے کچھ واقعات، کچھ قصے بیان کرنا شروع کیے. ایک آدمی کہتا ہے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں صحابی سے ملا تھا، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ بتایا تھا کہ اس نے حضور کو یوں دیکھا تھا. تو یہ جو واقعات اور روایات بیان ہونا شروع ہو گئیں، ان میں قرآن کے بارے میں بھی بعض چیزیں لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دی. مثلا اس طرح کی چیزیں بیان ہونے لگ گئیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ لفظ یوں بھی سیکھا تھا. ٹھیک ہے. یا ایک موقع پر آپ نے یوں بھی پڑھا تھا. جب میں ایمان لایا تھا تو اس وقت یہ لفظ ایسے پڑھا جاتا تھا. تو اس طرح کی روایات بھی پھیلنا شروع ہو گئیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کتابیں لکھی، ان کی ایک خاص ہماری امت میں حیثیت بھی تھی. لوگ بہت شوق سے ان کی چیزیں پڑھتے تھے. ان کی شاعری کے مجموعے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کی رودادیں لکھنا شروع کر دی، بیان کرنا شروع کر دی. صحیح. بڑے آدمیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا آخری پیغمبر، ہر آدمی کو شوق کہ وہ یہ جانے
کہ حضور نے فلاں کام کیسے کیا، فلاں کام کیسے کیا، کیسے بیٹھے، آپ کے ذاتی حالات کیا تھے، آپ ایک کی سیرت فطری کیا چیز تھی۔ ہے، ایسا ہوتا بڑی فطری چیز بڑی ہے، فطری وہ چیز ہے۔ واقعات بیان ہونے شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان واقعات میں ایک بڑا حصہ ایسا تھا بالکل ٹھیک تھا، یعنی لوگ محبت سے چیزیں بیان کرتے تھے، اور اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی لوگوں کو پہنچتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا عملی نمونہ بھی لوگوں کو پہنچتا تھا۔ تو اس میں بڑی لوگوں کی عقیدت بھی تھی۔ بعض اوقات مجالس منعقد ہو جاتی تھی کہ بھئی ہمیں حضور کی باتیں سنائیے۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی ہو یا مجھے نہ ہوئی ہو، اور ہم قریب کے زمانے میں ہوں، اور وہ لوگ ہوں کہ جن کو رسالت ہم مآب صلی اللہ چاہیں علیہ گے کہ ان سے جا کے وسلم سے بات ملنے کا موقع ملا ہو، یا ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہو صحیح ہے۔ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، تو وہ باتیں بیان کریں گے تو مجلسیں گرم ہوں گی، لوگ سنیں گے، بڑی عقیدت سے بیٹھیں گے، مسجدوں میں گھنٹوں بیٹھ کے سنیں گے۔ اس سے ایک بڑا تقدس اس چیز کو حاصل ہونا شروع ہوگا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مورخ نے یہ ریکارڈ مرتب کیا ہے، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام کر کے یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ وہ واقعات ورڈ آف ماؤتھ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بیان ہونا شروع ہو ماؤتھ سے پھیلنا۔ تو بعد کے زمانوں میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام یا دین حق یہ جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہا، یہ مدینہ تک بھی محدود نہیں رہا، یعنی آخری زمانے میں اس کی غیر معمولی اشاعت ہو گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ سلطنتوں کی سلطنتیں سرنگوں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ علاقوں کے علاقے فتح ہو گئے۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ لوگ بھی اس میں آ گئے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس دین کو اب باہر سے نقصان پہنچانا ممکن نہیں ہے، اب اس کے ماخذ پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت سی روایات گڑھی گئیں، بہت سے واقعات کو کچھ اپنا رنگ دے دیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی ہدف بنا، کیونکہ وہ خدا کی آخری حجت ہے، زمین پر اس حیثیت سے موجود ہے کہ اس نے فیصلہ سنانا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی خارج کی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن کو پڑھیں نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ باطل نہ اس کے دائیں سے داخل ہو سکتا ہے، نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے، نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن باطل کو بھی تو داخل ہونا ہے۔ فلسفہ آیا تو اس کو بھی اسی کی پناہ لینی ہے، صوفیانہ مذاہب آئے تو اس کو بھی انہی کی پناہ لینی ہے۔ تو اس کے پیش نظر پھر روایات گھڑی گئیں بڑے پیمانے پر، یعنی واقعہ بعض اوقات تو سرے سے تصنیف کر لیا گیا، بعض موقع پر یہ ہوا کہ بات کچھ اور تھی، ذرا سا آپ نے اس کا رخ بدل دیا، اس کو ٹوسٹ کر دیا اور ایک دوسری صورت دے دی۔ کیا ہم آج کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے؟ کیا لوگ ایسے ہی نہیں کرتے؟ ہوتی ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز کو درمیان میں نظر انداز کر کے بعض اوقات بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ کہا ہے شاعر نے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ تو واقعات، حکایات، قصے، کہانیاں۔ اچھا پھر یہ دیکھیے کہ موجودہ زمانے میں آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے کتنے ذرائع موجود ہیں، یعنی ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اس زمانے میں داستان گوئی ہوتے تھے، وہ بھی جب بیٹھ جاتے تھے مجلس لگا کے تو بعض اوقات غیر محتاط گفتگویں کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام مسلم جیسا شخص اپنی صحیح کے مقدمے میں یہ بیان کرتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ صوفی مزاج ہیں، مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن نوافل پڑھتے ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ دعا کر دیں تو یہ ستون اس جگہ سے ٹل جائے، لیکن یجری الکذب علی السنتہم، اچھا، جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے جیسے دریا جاری ہوتا ہے۔ قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، گھڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بہت سے قصے اور کہانیاں گھڑ لی گئیں۔ اچھا چونکہ ہمارے ہاں تنقید کا مزاج نہیں بنا تو اس وجہ سے محدثین نے بھی اگرچہ بہت غیر معمولی کام کیا، اس کو بھی لوگ آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس میں بھی چور دروازے نکال لیے گئے۔ مثلا یہ کہ احکام کے بارے میں محدثین کی تنقید کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن فضائل کے معاملے میں کیا ہے، کوئی آدمی بات بیان کرتا ہے، خواہ مخواہ اس کے اوپر کیوں تنقید کی جائے، مسلمان ہے، ٹھیک ہی بیان کرتا ہوگا، تو ایک حسن ظن پیدا کر لیا گیا۔ دور حاضر میں قریب کے زمانے کے ایک بڑے اسکالر نے ایک روایت کے بارے میں اپنی کتاب میں یہ لکھا، نام شاید لینا موضوع نہیں ہوگا، کہ یہ دیکھیے یہ لوگ اس تنقید کرتے ہیں اس روایت کے اوپر اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند نہیں، سند ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ سند ٹھیک ہے، سند غلط ہے، ہے ہی نہیں سرے سے، شہرت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نا اس کو، تو مسلمان کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ، اچھا، تو اس وجہ سے اس کو مانی لینا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے کے ایک اور جلیل القدر اسکالر نے یہ جو مشہور روایت ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا پڑے تو آپ جائیے، ظاہر ہے کہ بالکل ہی بے سند روایت ہے، موضوعات میں سے ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ آخر اس پہ تنقید کی وجہ کیا ہے، ایک پورا آرٹیکل اس کے اوپر لکھا ہے۔ تو یہ مختلف مزاج، مختلف لوگوں کی افتاد ہوتی ہے، قصوں کے بارے میں، روایات کے بارے میں، کہانیوں کے بارے میں کیا چیز اختیار کرنی ہے۔ اس طرح کی بعض چیزیں ہیں جو باوجود انتہائی احتیاط کے ہمارے ہاں کی بڑی کتابوں میں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ وہ بڑے بڑے محققین
جن کی کتابوں کے نام اب ہم لیتے ہیں تو لوگوں کا سر جھک جاتا ہے، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، ان پر بھی اہل علم تنقیدیں کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیے اس روایت کے اخذ کرنے میں یہ علل ہیں جو سامنے نہیں رہ سکے. یہ ساری تنقید ہوتی رہتی ہے. دور حاضر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. مسند احمد بن حنبل کے اوپر اس وقت شعیب ارناؤت کا کام آپ دیکھیے، ناصر الدین البانی صاحب کا کام دیکھیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہتے ہیں. اس میں سند کے لحاظ سے بھی روایت کو دیکھا جاتا ہے اور پہلوؤں سے بھی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو چنانچہ یہ جتنے اس طرح کے قرآن کے بارے میں قصے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ بالکل تحقیق کے معیار پر پورے نہیں اترتے. شہرت بہت ہو گئی ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وحی آسمانی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ قرآن مجید کو باقاعدہ مجروح کرنے کے لیے یہ چیزیں وجود میں آئیں اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہماری کتابوں میں بھی داخل ہو گئے. اچھا جاوید صاحب، اب ذرا ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو کہ غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں یا مستشرقین کی طرف سے اٹھائے گئے جو اعتراضات ہیں، ان پہ میں آتا ہوں باری باری. سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے کتاب ایسے ہی بنا دی گئی ہے تو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر اپنے جس سے ساتھیوں کو ملا لو، ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ. اب یہ چیلنج قرآن مجید نے دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اور گوگل پر اگر ہم سرچ کریں تو اس طرح کی 3-4 صورتیں جو ہے نا وہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اور ڈالی ہوئی ہیں اور کہا ہے کہ دیکھو چیلنج دیا تھا قرآن نے، ہم نے یہ بنا دی صورتیں. عربی میں لکھی ہوئی ہیں، ٹیکسٹ ہے، تھوڑا بہت مکسچر کر کے بنا دیے بہرحال. تو اس چیلنج کو اب کیسے اب ہم کریں گے، کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ یہ چیلنج کیا یہ تھا کہ قرآن کی نقل کر کے دکھاؤ. نہیں، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اب وہ صورت تو 3 آیات کی بھی ہو سکتی ہے نا. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جیسی کا مطلب یہ ہے کہ نقل کر کے دکھاؤ. جیسی کا مطلب یہ ہے کہ جس شان کا یہ کلام ہے، جس طرح اس میں خدا بولتا نظر آتا ہے، جو اس کی نوعیت اور یہ والی بات تو آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا. جیسی شان ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہے میں نے اس طرح کا ٹیکسٹ لکھ دیا، اس میں وہ شان آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بولتا یہی ہے. ورنہ یہ تو آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے شان یہ ہے. پہلے بات تو سمجھے نا، اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی خدا ایک بات کر رہا ہے تو میں سمجھ لوں گا نا پہلے کیا بات کر رہا ہے. وہ یہ کر رہا ہے کہ اس کی نقل کر کے دکھاؤ. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس جیسی کتاب لاؤ، اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ، اس جیسی صورت بنا کے لاؤ، اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ. اس جیسی یعنی جو شان اس کی ہے، جو کلام اس کا ہے، جس طرح خدا اس میں بولتا نظر آتا ہے، جس طرح یہ سراسر ہدایت ہے، جس طرح اس میں کسی اختلاف کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، جس طرح یہ علم کی ہر سرحد کے اوپر اپنے کمال کے اوپر کھڑی ہے. لاؤ کوئی ایسی چیز، لا سکتے ہو تو. یہ کہہ رہا ہے بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی نقل کر کے دکھا دیں. نقال تو دنیا میں آپ کو جگہ جگہ مل جاتے ہیں. جب ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے تو آپ چند لفظوں کو دائیں بائیں کر کے اس کی نقل اتار سکتے ہیں. تو یہ نقلیں جو لوگوں نے کی ہوئی ہیں یہ اتنی پست ہیں کہ کوئی عربی زبان کا اچھا ذوق رکھنے والا آدمی ایک لمحے کے لیے بھی اس طرف نگاہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ نقالی ہے. قرآن مجید نے نقل کرنے کے لیے نہیں کہا اپنی، یہ کہا ہے میں جیسا کلام ہوں، صورت مثل ہی، یعنی کوئی اس جیسی کوئی چیز لاؤ. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی غالب جیسا کوئی شاعر پیدا ہوا ہے، میر جیسا کوئی شاعر پیدا ہوا ہے، اب ایک آدمی شاعری کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی میر کا ایک شعر پکڑ کے اس کے الفاظ کو دائیں بائیں کر کے کوئی آدمی اس کی نقل بنا دے. یہ کام نقال روز کرتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے دنیا میں ایک پورا فن ہے کہ جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، گانے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، نقال ان کی نقلیں اتار دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہی ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس درجے کا کوئی گلوکار پیدا کر کے دکھاؤ، اس درجے کا کوئی شاعر پیدا کر کے دکھاؤ. یہ جملہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کی شان ہے، جو اس کی عبقریت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کے اندر کمال بول رہا ہے، ویسا کوئی کمال تمہارے ہاں بھی ظاہر ہونا چاہیے. یعنی در حقیقت وہاں عربوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ تمہارے ہی اندر کا ایک فرد ہے. تمہاری زبان اور تمہارے ہی ادب کی روایت اس کے گرد و پیش میں موجود ہے. بہت سے تمہارے اندر بھی وہ لوگ ہیں جو یہی زبان بولتے ہیں، جن کا یہی اسلوب ہے. یہ ساری چیزیں کوئی اجنبی تو نہیں ہیں. تو تمہارے اندر کے اس شخص کی زبان پر یہ کلام جاری ہوا ہے، تو اس شان کی کوئی چیز لاؤ. یعنی مثل ہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نقل کر کے دکھاؤ. اور وہ لوگ تو نہیں لا سکے، وہ جو عرب تھے آج تک کوئی بھی نہیں لا سکا، کوئی بھی آج تک نہیں لا سکا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ انتہائی پست اور انتہائی رقیق چیزیں ہیں. کوئی زبان اور ادب کا ذوق رکھنے والا آدمی التفات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. قرآن مجید نے دنیا بدل ڈالی ہے. انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے سامنے سرنگوں ہو گئی ہے.
وہ آج بھی پوری قوت کے ساتھ خدا کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو بھی کوئی پذیرائی حاصل ہوئی ہے. وہ پذیرائی بھی حاصل ہوئی ہے جو آپ کے موجودہ زمانے کسی اچھے شاعر کی کسی نظم کو حاصل ہو جاتی ہے. یعنی موجودہ زمانے میں عربی زبان میں بڑے اچھے شاعر بڑے ادیب پیدا ہو رہے ہیں, ان کے کلام کو جو حیثیت حاصل ہے وہ بھی اس طرح کی نقالی کو ہو گئی ہے. تو یہ نقالی ہے, نقالی کرنے کا چیلنج نہیں دیا گیا, چیلنج یہ دیا گیا ہے کہ جو شان اس کلام کی ہے ایسی شان کی کوئی ایک چیز بنا کے لاؤ, دکھاؤ. اچھا جاوید صاحب, یہ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ فاتحہ سے لے کر ناس تک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک یہ کلام پہنچا ہے. اب اس کی پہلی ہی آیت اٹھاتے ہیں, پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ کون بول رہا ہے اور کس سے مخاطب ہے؟ انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا جاری کر دی, انسان کی زبان پر دعا جاری کی گئی, میرے بندے. انسان کی زبان پر جب اللہ تعالیٰ دعا جاری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پہلے قل لگاتا ہے, قل الحمدللہ رب العالمین, ایسا پھر ہونا چاہیے تھا. کوئی ضرورت نہیں, اعلیٰ ادبی چیزوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین تو مطلب یہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ابھی اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ نہیں, اللہ نہیں کر رہا, اللہ آپ کی زبان پر جاری کر رہا ہے. اللہ بندوں کے باطن کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے, بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زبان کے اوپر تمہارے باطن کو اس طرح آنا چاہیے. یہ بڑی کمال کی چیز ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسانیت کس مقام پر کھڑی ہے. ایک طرف یہود ہیں, دوسری طرف نصارہ ہیں. یہود خدا کے غضب کا نشانہ بن گئے, نصارہ نے بہت سے دینی حقائق کو بالکل مسخ کر ڈالا. اس پس منظر میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ انسان یہاں کھڑا ہے کہ پروردگار تو جہانوں کا پروردگار ہے, تیری رحمتیں بے پناہ ہیں, تیری شفقتیں ابدی ہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دن مجھے تیرے سامنے پیش ہونا ہے, تو یہ جو کچھ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اس میں تو صحیح راستہ تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا, تو آپ میری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کریں. یہ دعا انسان کے باطن کا اظہار ہے. اگر آپ ادب سے واقف ہیں تو ادب میں اعلیٰ درجے کی شاعری میں بھی کلام کو بعض اوقات آپ کرداروں کی زبان پر جاری کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید ایک ادب پارا ہے. اصل میں جو لوگ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں نہ وہ ادب سے واقف ہیں, نہ ادب کی روایت سے واقف ہیں, نہ اس بات سے واقف ہیں کہ کلام میں التفات کیا چیز ہوتا ہے, وہ کیسے مختلف طریقوں سے چیزوں کو لیتا ہے. اعلیٰ شاعری کا مطالعہ کرنا چاہیے اس لوگوں کو, معلوم کرنا چاہیے کہ شیکسپیئر نے حقائق بیان کرنے کے لیے کیا اسالیب اختیار کیے. علامہ اقبال کا جاوید نامہ پڑھنا چاہیے, اس میں کس طرح کرداروں کی زبان پر مختلف چیزیں جاری ہو گئی ہیں. وہاں جمال الدین افغانی گفتگو کر رہے ہیں, وہاں کارل مارکس گفتگو کر رہے ہیں, وہاں غالب گفتگو کر رہے ہیں, وہاں ابو جہل کا نوحہ موجود ہے. تو یہ ایک شاعر ایک کلام کو کسی دوسرے کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. بالکل یہی اعلیٰ ادبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ بندوں کی زبان پر گویا خدا نے وہ دعا جاری کر دی ہے کہ جو قرآن مجید کے نزول کی دعا بن گئی. جیسے جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ جیسے خدا بول رہا ہے, جیسے خدا بول رہا ہے. یہ دنیا بھر کی ادبی روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے اور بڑی دل نواز روایت ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو بٹھا کے کچھ دنیا کا اچھا ادب پڑھانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کچھ وقت نکالیں, پہلے دیکھیں دنیا کے اندر کیا چیزیں کیسے ہوتی ہیں. ایک عالمی سطح کا ادب پارا ہے, بلکہ عالمی سطح کے الفاظ بھی شاید اس کے لیے چھوٹے ہیں. پوری کی پوری کائنات پر وہ چھایا ہوا ہے, کوئی معمولی کلام ہے. اس کلام کے بارے میں آپ کلام فرمانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو معمولی سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کلام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ منطق اور ریاضی کی کتاب ہے جس کو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اتنا اعلیٰ ادب پارا جس کی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے. تو ادب میں بے شمار اسالیب ہوتے ہیں, شاعروں نے اس کے تجربات کیے ہیں, نظم نگاروں نے اس کے تجربات کیے ہیں. بعض اوقات غزل میں ہم اسی طرح کرتے ہیں, یعنی ایک کے بعد دوسرے شعر میں کلام اپنا التفات کے ساتھ بدلتا چلا جاتا ہے. کہیں شاعر خود کلام کرنا شروع کر دیتا ہے, کہیں خدا کی طرف سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے, کہیں محبوب کی طرف سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی التفات ہوتا ہے. ایک محقق نے بڑی خوبصورت بات کہی, میں پہلے بھی ان کا تعارف یہاں کرا چکا ہوں, امام حمید الدین فرائی, کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک سماوی خطیب ہے, آسمانی خطیب ہے, اور یخاطب و یمیناً و شمالا, کبھی دائیں مڑتا ہے اور خطاب کرتا ہے, کبھی بائیں مڑتا ہے, کبھی وہ کلام خدا کی طرف سے ہوتا ہے, کبھی رسول کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے, کبھی جبریل کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے, کبھی بندوں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے. جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید شروع سے آخر تک ہدایت کی کتاب ہے تو حروف مقطعات کے تو ہم میننگ ہی نہیں جانتے, تو پھر ہدایت ادھوری نہیں رہ گئی. یہ محققین جانتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. دیکھیے, جب آپ کسی چیز کو کوئی نام دیتے ہیں تو اس میں معنی کی رعایت کا کوئی سوال نہیں ہوتا. زمین کا نام ارض ہے, کیا معنی ہے اس کے جانتے ہیں آپ؟ زمین کا نام زمین ہے, چلے اس کے معنی بتا دیجیے, کوئی بھی نہیں جانتا.
تو اصل میں یہ صورتوں کے نام ہیں. لیکن پھر سب صورتوں پہ تو نام نہیں ہے. عربوں کا مزاج یہی تھا، جب بھی کوئی چیز آپ لکھتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے. مثلا ہمارے ہاں غزل کی صنف ہے، اس میں کوئی نام نہیں ہوتا. اصناف ادب ہے نا، جی جی. نظم کا ہم نام دیتے ہیں. اور بہت ساری صورتوں کے کامن نیم ہے، سب کا نام الف لام میم ہے. جی بالکل. ایسے بہت سے قصائد رہے ہیں عام طور پر، وہ ان کے قافیے کی رعایت سے ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے. مثلا ایک شاعر نے رائیہ قصائد کہیں، کیا ہے؟ تمام قافی میں آخر میں رائیہ آتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ادب کے انداز ہیں. یعنی قرآن مجید کی یہ صورتوں کے نام ہیں. یہ جو نام اب آپ سنتے ہیں نا، بقرہ، آل عمران، یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں. اچھا. یہ تو کسی لفظ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے رکھ لیے اور رائج ہو گئے. چنانچہ مختلف مصاحف میں یہ مختلف بھی ہو جاتے ہیں. ہاں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو مصاحف ہیں ان میں سورۃ الدہر ہوگی، اور آپ عرب میں چھپے ہوئے مصاحف دیکھیں تو سورۃ الانسان ہوگی. بالکل ایسا ہے. اچھا، اسی طرح بعض مصاحف میں سورہ نون ہوگی، بعض میں سورۃ القلم ہوگی. بنی اسرائیل اسرا، سورہ بنی اسی طرح بنی اسرائیل اور اسراء کا معاملہ ہے. صحیح ہے. تو یہ مختلف نام لوگ دیتے رہتے ہیں علامت کے طور پر. عربوں کا ذوق یہ بھی ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی نمایاں چیز ہوئی بس اسی پر نام رکھ دیا. مثلا بقرہ، یہ جو نام ہے سورہ کا، اس کا سورہ کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق نہیں. بس یہ کہ اس میں گائے کا ایک ذکر آیا، گائے کا ذکر آیا ہے. وہ چونکہ ایک بڑا ہی ذرا نادر واقعہ ہے، تو صحابہ کرام کے مابین بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بھئی کون سی سورہ پڑھ رہے ہو؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار سورہ التی ذکرت فی البقرہ، جس میں گائے کا ذکر ہے. جس میں گائے کا ذکر ہے. یعنی یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا. اب یہ جملہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ اسی سے اس البقرہ اس کا نام پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے رکھے گئے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ یہ بے معنی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو الفابیٹس ہیں، حروف ہجا جن کو کہتے ہیں، عربی زبان آپ لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں نا الف با وغیرہ، یعنی جن سے گویا الفاظ بنتے ہیں، یہ قدیم عبرانی سے آئے ہوئے ہیں. تو عبرانی میں جو رسم الخط بنا ہے تو اس میں یہ چیزوں کے نام تھے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی سادہ مثال یہ ہے کہ نون، تو نون اصل میں مچھلی کو کہتے تھے. مچھلی کی صورت میں قدیم میں لکھا جاتا تھا. یہ جو حروف ہجا ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. اگر کبھی موقع ملے تو کسی اچھی انسائکلوپیڈیا میں آپ حروف ہجا یا الفابیٹس کی ہسٹری پڑھیے، معلوم ہوگا کہ وہ چیزوں ہی کے نام تھے. تو قرآن مجید نے وہی کیا. جیسے صحابہ نے اس کا نام بقرہ رکھ دیا، تو اسی طرح مثال کے طور پر حضرت ذوالنون کا ذکر آ گیا. حضرت یونس جن کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تھا، سورہ کا نام نون ہو گیا. تو یہ بالکل اسی طرح یعنی حروف مقطعات جو ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہدایت دینے کے لیے کوئی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں، بلکہ سورہ کو نام دیا گیا ہے، اور نام ایک علامتی طریقے سے دے دیا گیا ہے. جیسے بقرہ ہے، جیسے اسراء ہے، بالکل ایسے. بالکل. جاوید صاحب، گو کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو سائنس کے اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، میں تھیوریز کی بات نہیں کر رہا، جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں ان کو قرآن مجید کم از کم کانٹراڈکٹ تو نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سائنٹیفک فیکٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو بہت ساری اس میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں چیزیں کہ جو میچ نہیں کر پا رہی ہیں. فار ایگزامپل قرآن مجید جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم کیا دلوں پہ تمہارے تالے پڑے ہیں، تم سوچتے کیوں نہیں ہو. اب یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ انسان سوچتا ہے ذہن سے. جی. تو اب آج کے بعد سے آپ نے یہ ترک کر دیا دل کا لفظ بولنا اس معنی میں؟ نہیں، دل نہیں چاہ رہا. ادب میں تو بولا جاتا ہے دل نہیں چاہ رہا. ہاں، دل نہیں چاہ رہا، دل قبول نہیں کرتا، دل نہیں مانتا. یہ سارے الفاظ موجود ہیں. بالکل. یعنی ایک دن بیٹھ کے ساری قوموں نے طے کیا ہے کہ آئندہ یہ محاورے نہیں بولے جائیں گے. تو قرآن مجید ادب کی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، پہلی بات. دوسری یہ کہ جو دل ہے اس کے بارے میں ایک ہے اس کا مادی پہلو، وہ معلوم ہو گیا. ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا مادی وجود تو مٹی اور پانی کے آمیزے سے بنا ہے. یعنی اس کے وہی اجزاء ہیں. یہ مادی طریقے سے وجود میں آ گیا. اس میں ظاہر ہے کہ دماغ کے ذریعے سے تمام جسم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں تمام چیزیں جتنی ہیں ان کا ایک کنٹرول روم بھی ہے، وہ آپ کا دماغ ہے. لیکن آپ کی جو شخصیت ہے یہ تو حیوان نہیں ہے محض. یہ کنٹرول روم تو ایک بکرے میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، ہاتھی میں بھی ہے، شیر میں بھی ہے. انسان کیا ہے؟ تو یہ بتایا ہے قرآن مجید نے کہ انسان کی شخصیت زمینی نہیں ہے. یعنی انسان کا قالب، انسان کا جسم یہ زمینی ہے. یہ زمین کے اجزاء سے اب بھی وجود میں آتا ہے، پہلے بھی وجود میں آیا تھا، اب بھی یہی ہوتا ہے. زمین کے اجزاء ہے جن کو آپ سبزیوں کی صورت میں، گوشت کی صورت میں کھاتے ہیں،
اور ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جس کے اندر یہ پروسیس ہوتے ہیں اور اس کے بعد انسان بن جاتا ہے. تو یہ آپ کا جو قالب ہے یا جسمانی وجود ہے یہ ہے جو سائنس کی نگاہ میں آتا ہے. انسان کی شخصیت وہ سائنس کی نگاہ میں نہیں آ سکتی. وہ شخصیت کیا ہے, کیسے دی گئی؟ قرآن نے بتایا کہ نفخت فیہ من روحی, یعنی اللہ نے گویا اس میں ایک پھونک دی ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کی حقیقت تو ہم نہیں جانتے, وہ پھونک دی ہے. وہ پھونک جب پھونکی گئی ہے تو کوئی شخصیت ہے نا جو آپ کے اندر داخل کر دی گئی ہے. اس شخصیت نے بھی کسی مرکز میں جا کے ٹھہرنا ہے. وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ وہ دل میں پائی جاتی ہے. اور ابھی سائنس وہاں تک اس کا مکان پہنچ سکتی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ سائنس کا موضوع در حقیقت آپ کا مادی وجود ہے. ٹھیک ہے. سائنس تو ابھی جس کو نفس کہتے ہیں نا اس کے اوپر بھی کوئی بہت کام نہیں کر سکی. تو یہ جو شخصیت ہے انسان کی, اس کے مرکز کی حیثیت دل ہی کو حاصل ہے. اسی وجہ سے یہ جو بیماری سی گفتگو کی جاتی ہے کہ دل تبدیل کر دیں گے تو مکان بدل جائے گا, مکین تو وہی رہے گا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ میں کرائے کے مکان سے اٹھوں دوسرے مکان میں چلا جاؤں. یہ جو کچھ ہماری شخصیت ہے جس وقت وہ جسم سے اپنا تعلق پیدا کرتی ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ دماغ سے ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ دماغ ہی تک جائیں گے اور دماغ ہی پر جا کر رک جائیں گے. اس کے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے کی مراحل ہے, یہاں جبریل کے پر. یہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ادبی ذوق ہے, لیکن اب جیسے مشرق کی میں نے اگزامپل دی, مشرق اور مغرب ایک ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی عربی بہت زبان سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. عربی اچھی نہ جاننے کی وجہ سے وہ عربی زبان میں جمع صرف تعداد کے لیے نہیں آتی. اسی طرح عربی زبان میں جمع کے علاوہ بھی ایک صیغہ ہے جس کو مثنیٰ کا صیغہ کہتے ہیں, دو کے لیے. یہ بھی اصل میں جمع یا تعدد کے لیے نہیں آتا, شدت کے لیے بھی آتا ہے, یہ وسعت کے لیے بھی آتا ہے. وسعت کے لیے بھی آتا ہے. کسی چیز کی جب غیر معمولی وسعت کو بیان کرنا ہو تو جمع کا طریقہ استعمال کر لیا جاتا ہے. اچھا. کسی چیز کے اطراف کو بیان کرنا ہو, یعنی مشرق کوئی ایک نقطے کا نام نہیں ہے, تو اس کے لیے بھی مشرقین مغربین کے الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ عربی زبان اچھی جاننی چاہیے ان چیزوں کے لیے. لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی کتاب پڑھتے ہیں, اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ واحد ہے, یہ جمع ہے, اس کے بعد ریاضی کے قاعدے لے کے کسی اچھی کتاب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی افسوسناک صورتحال. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے کہ میں نے کن کہا اور فیکون سب کچھ ہو گیا, خالی کن کہنے سے سب کچھ ہو گیا, اور کبھی کہتا ہے مجھے 6 دن لگ گئے اس ساری کائنات کو بنانے میں. اب وہ 6 دن لگے یا کن کہہ کے سب کچھ بن گیا, یہ بات بھی عجیب سی لگتی ہے. یہ بھی دیکھیے اپنے ذہن سے ایک بات فرض کر لی گئی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا کو جب کوئی چیز بنانا ہوتی ہے تو وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے, آپ کے یہاں سے آ کے اینٹ مسالہ خریدے, پھر دیکھے اس میں کوئی چیز اصلی ہے کوئی نقلی ہے, پھر اس کے بعد کوئی مستری مزدوروں کا بندوبست کرے. وہ کہتا ہے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میرے ارادے کا ایک معہود ہوتا ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیے, ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں تشبیہ کے اسالیب مشکل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک کپ میں بنانا چاہتا ہوں تو میرے ذہن میں اس کا ایک تخیل آئے گا نا, جیسے کہ ایک آرٹسٹ بناتا ہے. تو یہ جو تخیل آ گیا ہے چیز کا, یعنی ارادے نے جس خیال کو مصور کر کے پیش کر دیا ہے, میں جب اس کہتا ہوں ہو جا تو مجھے اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا, یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سال میں ہوگا, یہ 6 مہینے میں ہوگا, یہ چشم زدن میں ہو جائے گا, یہ ایک پروسیس سے گزر کے ہوگا. یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں جب کن کہتا ہوں تو اس کے بعد وہ چیز چشم زدن میں ہو جاتی ہے. یہ کہا گیا کہ پھر وہ بغیر کسی تردد کے ہو جاتی ہے, ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یہ تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کیسے ہونا ہے. اچھا. یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 6 دن میں یہ ہوا, 7 دن میں یہ ہوا, اس مرحلے سے گزر کے ہوا, ماں کے پیٹ میں ان مراحل سے گزر کر بچہ بنتا ہے اب بھی, تو یہ مراحل ہیں جو پھر خود بخود ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیے نا خدا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا کن, آپ نے کھانا کھایا, آپ نے سبزی کھائی, آپ نے روٹی کھائی, اس کے بعد وہ آپ کے اندر جو فیکٹری ہے وہ اس کن کے امتثال امر میں اپنا کام شروع کر دیتی ہے. یعنی خدا تو کوئی اپنے فرشتوں کو لے کر نہیں آتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ایک حکم جاری کرتا ہے کن کہہ کر, پھر اس حکم کی پیروی شروع ہو جاتی ہے. اس میں بے شک وہ 6 دن لگے یا فوراً ہو جائے, وہ جتنا چاہتا ہے, وہ جیسے چاہتا ہے. اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے وہ یہ بیان کرتا ہے نا کہ جب میں نے اس دنیا کو بنایا تو اس کے لیے ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا, تاکہ کیونکہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے, اس میں انسان کو بھیجنا ہے, جنات کو بھیجنا ہے, دونوں کو امتحان سے گزارنا ہے. امتحان کے لیے کوئی پیچھے اگر سڈن واقعہ موجود ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر غور و فکر کے گھوڑے دوڑانے ممکن نہیں رہیں گے. تو ایک لمبے پروسیس میں ڈال کر اس کو بنایا گیا تاکہ انسان کے لیے وہ غور و فکر کا ذریعہ بن جائے. ٹھیک بنا دیا اس نے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ خاتمہ جب اس کا ہوگا تو سور میں پھونکا جائے گا اور چشم زدن میں سب کچھ اڑ جائے گا.
پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد سور میں پھونکا جائے گا اور تم سب اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ گے. تو وہ یہ منظر بھی دکھا دے گا انسانوں کو. کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا در حقیقت اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے اس کے لیے کوئی اینٹ گارا مسالہ نہیں فراہم کرنا پڑتا. میں کہتا ہوں ہو جا، میرے اس حکم کے امتثال میں چیز جو اس کے لیے پروسیس طے کر دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ چیز ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خیر الرازقین اور احسن الخالقین کے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اچھی عربی سیکھنی چاہیے. عربی زبان میں اس طرح کے افعل التفضیل جو آتے ہیں، تفضیل کے صیغے، ان کے ساتھ جو بات کا فقرہ ہوتا ہے وہ اصل میں ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی احسن الخالقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی بے شمار خالق موجود تھے، ان میں سب سے بہتر خالق میں ہوں. اس کا مطلب ہے بہترین خالق. عربی زبان میں اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے. اچھا، بہترین خالق ہوگا بس، اور کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح وہ بہترین رازق ہوگا. بہترین رازق، یعنی اس میں تکابر پیش نظر ہی نہیں ہوتا. یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل وہی چیز ہے کہ ایک اردو کا بنا ہوا ذہن ہے یا انگریزی زبان کا بنا ہوا ذہن ہے. عربی زبان کن اسالیب میں بات کرتی ہے، اس میں کیسے بات کی جاتی ہے. اب یہ نا مثلا کہ ولا تکم من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اس میں جو عربی اچھی جانتا ہے آدمی وہ جانتا ہے کہ شک کرنے والوں کا وجود ضروری نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یعنی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ذہنی عہد قائم کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ہوں گے رزق دینے والے، ہوں گے عنایت کرنے والے، اللہ سب سے بہتر ہے. تو کسی چیز سے تقابل پیش نظر ہی نہیں ہوتا. یہ تقابل سے بالکل مجرد ہو کر تفضیل کو بیان کرنے کا طریقہ ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس کے لیے بہت اچھی عربی سیکھنی چاہیے، اس کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، ایک زبان کیسے بات کرتی ہے اس کو جاننا چاہیے. آپ اگر انگریزی زبان کا ذوق نہیں رکھیں گے بعض موقعوں کے اوپر تو آپ وہی کر ڈالیں گے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں. یعنی نہ محاورے کو سمجھیں گے، نہ روزمرہ کو سمجھیں گے، نہ بات کیسے کی جائے. آپ کے محاورے ہیں بے شمار، کیا ان کو آپ اس طریقے سے تحلیل کرتے ہیں؟ لوگوں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، اس کا ایک مطلب ہے بھائی، اس کے ایک معنی ہے. اس میں بابا آدم نہیں تلاش کرنے جایا کرتے. اس طرح کے بے شمار روزمرہ اسالیب ہوتے ہیں. اب اردو کا محاورہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 3-5 نہ کیجئے، جھگڑا کرنے کے معنی میں. اب وہ آدمی اس میں بحث کرنا شروع کر دے کہ 3-5 ہی کیوں، 7-8 کیوں نہیں، 9-10 کیوں نہیں. میں نے آپ کو 10 مرتبہ کہا ہے، ظاہر تکثیر کا ایک عدد ہے. میں نے آپ کو 9 مرتبہ کہا ہے، یہ تو نہیں بولتے ہم. تو زبان کے بارے میں وہی بات ہے کہ زبان نطق ہے، یہ منطق نہیں ہوتی. اچھا جاوید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آیات متشابہات ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی صحیح تفسیر یا اس کا صحیح میننگ جو ہے وہ ہم نہیں جان سکتے. اگر ہم صحیح میننگ نہیں جان سکتے تو پھر اگین وہی والی بات کہ پھر ہدایت جو ہے وہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہا کہ ہم اس کے صحیح معنی نہیں جان سکتے؟ ہم کہا جاتا ہے کہ محکمات آیات جو ہیں وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائیں گی. متشابہات میں کوئی یعنی ایک شبہ سا ہوگا، ایک خیال ہوگا، ایک تمثیل ہوگی. ایسا کہا جاتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کس نے کہا ہے؟ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں جاوید صاحب. قرآن مجید نے تو نہیں کہا. قرآن مجید تو دوسری بات کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس عالم کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کی ہیں، جس میں دین بیان کیا گیا ہے. دین کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، آپ کو کیا چیزیں ماننی ہیں، کن احکام پر عمل کرنا ہے، یہ سب محکمات ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ ایک نادیدہ عالم ہے، یعنی قیامت آنی، جنت، دوزخ، یہ ایک نادیدہ عالم ہے. کسی نادیدہ عالم کے بارے میں آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس وقت یہ جتنی چیزیں بھی ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں، یہ جلتے ہوئے چراغ ہیں، یہ کمکمے ہیں، یہ بجلی ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، ان کے لیے الفاظ وجود میں آ چکے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی مستقبل کی خبر پا کر 200 سال پہلے ان کو بیان کرتا تو تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتا. مثال کے طور پر یہ کہتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا، یا اس طرح کے اور تعبیریں اختیار کرتا. تو جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آگے کیا احوال پیدا ہوں گے، محشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا احوال ہوتے ہیں، برزخ میں کیا صورتحال ہوتی ہے. اچھا کائنات جب وجود میں آ رہی تھی اس وقت کیا تھا، جس وقت فرشتوں کے ساتھ ملاقات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کیا تھا، آدم کی پیدائش میں کیا تھا. یہ ظاہر ہے کہ یہ نادیدہ عالم ہے، کچھ ماضی کا ہے، کچھ مستقبل کا ہے. اس وقت خدا کی کائنات، جیسے مثال کے طور پر دیکھیں فرشتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں فرشتوں کے بارے میں ایک لفظ موجود ہے، آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی یہی کیا ہے.
دنیا بھر کے ادب میں یہی اختیار کیا جائے گا. اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کے معنی سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, معنی ہم جانتے ہیں, مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی. تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا ان کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہوتا. جنت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں باغات ہوں گے اور اس میں نہریں ہوں گی اور اس میں گوریاں ہوں گی اور اس میں آہوت چشم ہوں گی, اور یہ سب بیان کیا جا رہا ہے. ان کی حقیقت کیا ہوگی, کیسی ہوگی, یہ سب کیسے وجود میں آ جائے گا؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ہمیں بس ایک سادہ طریقے سے ہماری زبان میں تشبیہ دے کر یہ بات سمجھائی گئی. اس کو میں ایک اور مثال سے واضح کر دیتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب بیان ہوا ہے قرآن مجید میں. خواب میں بھی یہی ہوتا ہے نا, تشبیہ اور تمثیل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. خواب کیا ہے؟ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے لیے عربی زبان کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا ترجمہ ہے. یہ سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے, نہیں سمجھنے میں 11 کا حکم 11 ستارے کیا ہوگا وہ پتہ نہیں. لیکن حقیقت اس کی کیا تھی, وہ جب وہ سارا واقعہ ہو گیا اور ان کے والدین وہاں آئے اور ان کے بھائی وہاں آئے, تو اس وقت جب وہ سجدہ ریز ہوئے ان کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے میرے اس خواب کی تعویل. ٹھیک. لیکن وہ جو آیت ہے اس کے معنی سمجھنے میں کیا دقت تھی بھائی؟ نہیں, کوئی دقت نہیں. تو اس لیے متشابہات کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتے, اس کے معنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ عربی زبان کے الفاظ ہیں, ادنا درجے کی کوئی دقت نہیں ہوتی. لیکن ان کی حقیقت کے بارے میں توجہ دلائی گئی کہ چونکہ وہ ایک نادیدہ عالم ہے, اس کے درپے ہو گئے تو اپنے آپ کو خراب کرو گے. اس کی حقیقت کو خدا کے سپرد کرو, اس کے معنی پہ اکتفا کرو. ٹھیک ہے جاوید صاحب, بالکل لاسٹ مومنٹ ہے میرے پاس, آخری سوال ہے اور جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے گفتگو کی اس میں زیادہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ قرآن مجید کو جاننے کے لیے ظاہر عربی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. آپ قرآن مجید کی بنیادی, قرآن پہ تدبر کرنے کے بنیادی کچھ نکات اگر بتا سکیں, مبادی تدبر قرآن کیا ہونے چاہیے؟ یہ تو خیر ایک پورا موضوع ہے, بہت سی باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن جس ذیل میں یہ بات ہوئی ہے اس میں میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا. بہت اچھی عربی زبان, بہت اچھا ادبی ذوق. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس زبان میں ایک کتاب ہے, آپ کو زبان کا اچھا عالم ہونا چاہیے. وہ زبان کیا ہے, کیسے بات کرتی ہے, اس میں جملہ کیسے بنتا ہے, اس میں کلام کی تعریف کیا ہوتی ہے, جاننا چاہیے نا اس کو. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ اچھی عربی نہیں جانتے, ایسے ہی شدھ بدھ کچھ معلومات حاصل کی ہیں, تو آپ قرآن مجید کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ کتاب کی صنف کیا ہے, کیا وہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے, کیا کوئی ریاضی کی کتاب ہے, کیسی کتاب ہے؟ وہ ایک ادب پارہ ہے, یعنی اعلیٰ ترین ماسٹر پیس ہے ادب کا. تو پھر آپ کے اندر اچھا ادبی ذوق ہونا چاہیے. قرآن مجید پر اگر آپ کوئی کلام کرنے والے ہیں, دیکھیے ایک اس کی ہدایت ہے, وہ ہدایت تو ایک سادہ سے سادہ آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی, ترجمے سے بھی آ جائے گی, اگر وہ عربوں کے یہاں پیدا ہوا ہے تو پڑھنے سے بھی آ جائے گی. لیکن جب آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اسالیب کو جاننا چاہتے ہیں, اس کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, بھائی آپ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا نا آپ کے اندر اچھا ادبی ذوق ہونا چاہیے. تو یہ اچھا ادبی ذوق اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو بھی معاف کریں اور قرآن مجید پر بھی رحم کریں. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے گفتگو مکمل کر لی. قرآن مجید ایک الہامی کتاب, یہ جو 2 حصوں میں ہم نے گفتگو کی, بہت ساری باتیں ہم نے جاوید صاحب کے سامنے رکھ دیں, لیکن ممکن ہے کچھ اور سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں. یہ جو ای میل ایڈریس ہے ih@duniatv.tv, اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں جاوید صاحب کے سامنے وہ سوالات ہم ضرور رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.